شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا وطعام وتوقيف ازدياد. اب رمضان آ رہا ہے گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے, کیسے روزے رکھیں گے, چھٹی لے لو. روزے کی چھٹی نہ دو, خود چھٹی لے لو. اپنے ملازم کے کام, میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے, اپنے روزے کو نبھا سکے. اپنے ملازم, اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں, اپنے جاب کے, اپنی شاپ کے نوکر, ان سے کام تھوڑا لو. اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان, روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے. اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے, آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا. جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن. ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں, ان کو پیسہ چاہیے, ریٹنگ چاہیے. ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے, رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے. جائے روزے جہاں سے آئے, جائے تراویح جہاں سے آسان تھا, روکڑ چاہیے روکڑ آئے. اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر. کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں, میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں, تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں, لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاتا ہے. ایویں چون نوٹاں دی مارے ساریاں پیڑاں ہیں. یہ جتنے ہیں نا تاجر, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے, اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی. تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا رمضان آئے پکوڑے وکن گے, سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے, جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیا. وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی, اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی, اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی. وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے, پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے. ہم کہیں گے یا اللہ, تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی, ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے. مجھے یقین ہے رمضان کی تسبیح, قرآن کی تلاوت, رمضان کی خدمت, روزے افطار کرواؤ, سحری کھلاؤ, افطاری کراؤ, غریبوں کو مدد کرو, زکوٰۃ دو, اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو, گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو. اور رمضان کی سب سے بڑی بات, آپس میں بغض سے دل صاف کرو. لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں, صلح کرتے ہیں, اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے میں دل صاف کر لوں, میں معاف کر دوں, میں معافی مانگ لوں. زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں, کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں. میرا دل صاف ہو, کسی سے بغض نہ ہو, کسی سے کینہ نہ ہو, کسی کا حسد نہ ہو, کسی سے رنجش نہ ہو. دل صاف کرو. صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے, اللہ کا عرش بن جاتا ہے, اللہ کا عرش بن جاتا ہے. ایک آواز لگا رہا ہوں, پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے, لیکن احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس کی ایک بنیاد, جو میں کہہ رہا ہوں بنیاد کیا ہے, نماز. وہ 5 وقت فرض ہے. پہلی امتوں پر 2 فرض تھیں, فجر 2 رکعت, عصر 2 رکعت, ختم. ہمارے اوپر 5 فرض ہیں. ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت, ان کی کتاب کی تلاوت نہیں, ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت. جتنا ابھی رمضان میں قرآن سنا جائے گا, قرآن سنا جائے گا. میں آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے, 5 روزہ تراویح, 3 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح. ضرور کرو 3 دن میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن, لیکن میں مسافر آدمی ہوں, میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح, تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا. اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ
10 دن میں سن لیتا ہوں، 15 دن میں سن لیتا ہوں، 3 دن میں بھی سنا، 5 دن میں بھی سنا، 6 دن میں بھی سنا، اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی. لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ 3 دن پڑھ کے ہن چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے بھائی تراویحاں دی چھٹی ہو گئی. تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی. تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو. آپ 5 دن میں سنیں مبارک، 10 دن میں سنیں مبارک، 3 دن میں سنیں مبارک. لیکن پھر کہو جی ہن تراویحاں بھی چھوڑ دے بھی ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے. کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی. ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے، ہمارا قاری پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے. لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں تو ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل ہو اللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن سڑ کو لے جا. میرے پنجاب میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے. 4 رکعتوں قل ہو اللہ، دعائے قنوت قل ہو اللہ، فجر قل ہو اللہ، ظہر قل ہو اللہ، عصر قل ہو اللہ، مغرب قل ہو اللہ، عشاء قل ہو. باقی قرآن تو لے جا مولا سانو پتہ نہیں ہے کہ. تو کم از کم او بھائی آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی. 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو. حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. نماز ہماری بنیاد ہے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. باقی سارے اعمال سیزن ہیں، سیزن کے سیزن. رمضان کا سیزن آ رہا ہے. زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو، 2 کو دے دو، 10 کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے. دوسرا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے. مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں. میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا. کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو. کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا. صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں، سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا. زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں. حج مالداروں پر ہے. نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی. اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے، کیسے روزے رکھیں گے. چھٹی لے لو، روزے کو چھٹی نہ دو، خود چھٹی لے لو. اپنے ملازم کے کام، میرے نبی نے کہا اپنے ملازم کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے، اپنے روزے کو نبھا سکے. اپنے ملازم، اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں، اپنے جاب کے، اپنی شاپ کے نوکر، ان سے کام تھوڑا لو. اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے. اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا. جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن. ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے. ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے، رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے. جائے روزے جہاں سے آئے، جائے تراویح جہاں سے آسان تھا، روکڑ چاہیے روکڑ آئے. اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر. کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں، میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں، تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاتا ہے. ایویں 4 نوٹاں دی مارے ساری ہم پیڑا ہیں. یہ جتنے ہیں نا تاجر، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے، اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے. اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے. اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو. ہم نے سیکھا نہیں.
ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دیتا، مجھے بھی تو راستہ دیتا. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھئی اللہ جنت دا اچار پاونا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاونا ہے؟ اسے جاونا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا. تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو. رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی. کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے. کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا. میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آپ آج پی رہے تھے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے. لے جاؤ. وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو. وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے، شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں. امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو. فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک. مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں. ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش. میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو. ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے. سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں. او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا. یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا. نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں. کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے.
تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔ ٹوٹ جانے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسبیح نہیں کہلاتے، اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتی۔ آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے، بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبہ کہا جاتا ہے۔ ملبہ، وہ ملبے کا ڈھیر ہے، وہ گھر نہیں۔ آج میرے نبی کی امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں، ٹوٹے ہوئے موتی ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے۔ ایک آواز لگا رہا ہوں، پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس کی ایک بنیاد، جو میں کہہ رہا ہوں، بنیاد کیا ہے؟ نماز۔ وہ 5 وقت فرض ہے۔ پہلی امتوں پر 2 فرض تھیں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، ختم۔ ہمارے اوپر 5 فرض ہیں۔ ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں، ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت۔ جتنا ابھی رمضان میں قرآن سنا جائے گا، قرآن سنا جائے گا۔ میں آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے، 5 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح ضرور کرو 3 دن میں۔ میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن، لیکن میں مسافر آدمی ہوں، میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح، تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ 10 دن میں سن لیتا ہوں، 15 دن میں سن لیتا ہوں، 3 دن میں بھی سنا، 5 دن میں بھی سنا، 6 دن میں بھی سنا، اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی۔ لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ 3 دن پڑھ کے ہن چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے بھائی تراویحاں دی چھٹی ہو گئی۔ تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی۔ تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو۔ آپ 5 دن میں سنیں، مبارک، 10 دن میں سنیں، مبارک، 3 دن میں سنیں، مبارک۔ لیکن پھر کہو جی ہن تراویحاں بھی چھوڑ دے بھی ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی، ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے، ہمارا قاری پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے۔ لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں تو ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل ہو اللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن سڑ کو لے جا۔ میرے پنجاب میں میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں قل ہو اللہ، دعائے قنوت قل ہو اللہ، فجر قل ہو اللہ، ظہر قل ہو اللہ، عصر قل ہو اللہ، مغرب قل ہو اللہ، عشاء قل ہو، باقی قرآن تو لے جا مولا سانو پتہ نہیں ہے کہ۔ تو کم از کم او بھائی آخری 10 سورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 سورتیں تو یاد کر لو بھائی، 4 رکعت میں 4 سورتیں پڑھو۔ حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ نماز ہماری بنیاد ہے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ باقی سارے اعمال سیزن ہیں، سیزن کے، سیزن رمضان کا سیزن آ رہا ہے۔ زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو، 2 کو دے دو، 10 کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے۔ دوسرا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے۔ مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں۔ میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو۔ کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا۔ صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں، سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا۔